बिग सोचो में खुशामदीद। दोस्तों, 3 रिपब्लिक्स इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स पर मुश्तमिल ये यूरोप का सबसे बड़ा जजीरा ग्रेट ब्रिटेन है। इससे महज 19 किलोमीटर की दूरी पर यह दूसरा जजीरा आइलैंड ऑफ आयरलैंड है। आयरिश जजीरे का रकबा 84,500 मरबा किलोमीटर के लगभग है। अक्सर औकात जब आयरलैंड का जिक्र होता है तो जहन में यही ख्याल आता है कि ये पूरे का पूरा जजीरा ही एक मुल्क है जिसे हम सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत में ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि इस जजीरे का 83% हिस्सा ही रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यानी जिस आयरलैंड को हम एक मुल्क के तौर पर जानते हैं उसका हिस्सा है, जबकि शिमाल में बकिया 17% इलाका नॉर्दर्न आयरलैंड कहलाता है, जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। दोनों आयरिश इलाकों के दरमियान 500 किलोमीटर का बॉर्डर हाइल है जो इन्हें एक दूसरे से जुदा करता है। इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, जबकि शुमाली आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का हिस्सा होने की वजह से ब्रेग्जिट के बाद से अब यूरोपीय यूनियन का हिस्सा जाहिर है नहीं रहा। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आयरलैंड का ये महज 17% रकबा आखिर यूके का हिस्सा है ही क्यों? इस बारे में जानने से पहले हम कुछ हालिया डेवलपमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, 2022 के इलेक्शंस में शुमाली आयरलैंड की 100 साला तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक नेशनलिस्ट यानी पूरे आयरलैंड को मुत्तहिद करने की हामी जमात शिन फेन ने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की। ये सियासी जमात रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में भी एक मकबूल सियासी जमात है। शिन फेन यूनाइटेड आयरलैंड की हामी जमात है और इसी मकसद के लिए पिछली कई दहाइयों से ये जदोजहद करती चली आ रही है। जनरल इलेक्शंस में कामयाबी के फ़ौरन बाद पोस्ट ब्रेग्जिट इंतजामात के हवाले से कुछ डेडलॉक्स की वजह से शिन फेन को फ़ौरन हुकूमत बनाने का मौका नहीं मिल सका। 2024 में जब ये सब मामलात तय पा गए तो तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि नॉर्दर्न आयरलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर के तौर पर एक ऐसी खातून सियासतदान मिशेल ओनेल का इंतखाब किया गया जिनका ताल्लुक आयरिश यूनिफिकेशन की हामी जमात से है। फर्स्ट मिनिस्टर मुंतखब होने के बाद मिशेल का कहना था कि अब बहुत कुछ तब्दील हो गया है और इन्हें आयरिश यूनिफिकेशन बस अब ज़्यादा से ज़्यादा एक दहाई का मामला लगता है, यानी अगले 10 सालों में पूरा आयरलैंड जजीरा एक ही मुल्क बन जाएगा। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में शिन फेन जमात की सदर मैरी लू मैकडोनल्ड ने तो यहाँ तक कहा कि आयरिश यूनिफिकेशन इंतहाई करीबी मामला है और ये मसला 2030 तक ही हल हो जाएगा। आयरलैंड का शुमाली हिस्सा आखिर यूके का हिस्सा क्यों है और यहाँ रेफरेंडम के लिए आवाज़ें क्यों बुलंद हो रही हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें तारीख़ के औराक को पलटना पड़ेगा और ऐसा करने पर मालूम होता है कि इस मसले की जड़ें फ़िरका वाराना तकसीम में छुपी हुई हैं। ये 1169 की बात है जब इंग्लिश लेड जंगजू इत्तेहाद ने आयरिश जजीरे पर हमला किया और इसके एक बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया। 1177 में इंग्लिश कंट्रोल्ड एरिया पर लॉर्डशिप ऑफ आयरलैंड का क़याम अमल में लाया गया, यानी किंगडम ऑफ इंग्लैंड का किंग ही इस इलाके का हुक्मरान भी करार दे दिया गया। आयरिश जजीरे पर आबाद कैथोलिक क्रिश्चियंस को यहाँ इंग्लिश रूल काबिल कबूल नहीं था। उन्होंने मज़ाहमत शुरू कर दी और इंग्लिश कंट्रोल्ड रकबा जो था वो कम होना शुरू हो गया। 15वीं सदी के आखिर तक ये एरिया काफ़ी हद तक कम हो चुका था। उस वक्त तक जजीरे पर लड़ाई एक काबिज से कब्ज़ा छुड़ाने की हद तक ही थी। फ़िरका वाराना तकसीम का इसमें कोई अमल दखल नहीं था क्योंकि ब्रिटिश और आयरिश दोनों ही कैथोलिक क्रिश्चियंस थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद फिर 16वीं सदी के इब्तदाई ज़माने में जब कई शुमाली यूरोपियंस ने कैथोलिक अकायद और तौर तरीक़ों से मुंह मोड़ लिया और एक नए फ़िरके प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी की बुनियाद रखी गई। बरतानिया में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की तादाद हेनरी अष्टम के दौर में तेज़ी से बढ़ी। उन्होंने 1542 में आयरलैंड को किंगडम ऑफ आयरलैंड डिक्लेयर कर दिया और यहाँ भी प्रोटेस्टेंट फ़िरके की हौसला अफजाई करने लगे। इसमें इन्हें कोई ख़ास कामयाबी ना मिली क्योंकि आयरिश लोग कैथोलिक चर्च ही से मुंसलिक रहना चाहते थे। किंग जेम्स अव्वल ने 17वीं सदी में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से
گروپس کی شکل میں پروٹیسٹنٹ کرسچنز کو شمالی آئرش علاقوں میں لا کر آباد کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ مقامی آئرش لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے لگے۔ اس طرح شمالی آئرلینڈ میں پروٹیسٹنٹزم تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا، جبکہ بقیہ آئرلینڈ کیتھولک فرقے سے ہی منسلک رہا۔ لیکن مقامی لوگوں کے ساتھ ان نئے آ کر آباد ہونے والے سیٹلرز کا سلوک شروع دن سے ہی امتیازی تھا۔ آنے والی صدیوں میں بھی پروٹیسٹنٹ کرسچنز کا یہ طرز عمل جاری رہا، جس سے اس خطے میں فرقہ وارانہ تقسیم کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی گئیں۔ 1801 میں ایکٹ آف یونین کے تحت پورے آئرلینڈ جزیرے کو یونائٹڈ کنگڈم کا حصہ بنا دیا گیا، اور یوں یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ برٹن اینڈ آئرلینڈ وجود میں آ گیا۔ اس سے پہلے اس اتحاد میں 3 ممالک انگلینڈ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ شامل تھے۔ آئرلینڈ کے شامل ہونے سے اتحاد میں شامل ممالک کی تعداد 4 ہو گئی۔ 19ویں صدی میں یوکے کا حصہ بننے کے بعد بھی مقامی آئرش لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک والا رویہ جاری رہا، اور حالات ویسے کے ویسے ہی رہے۔ اس ٹریٹمنٹ سے تنگ آ کر آئرش مقامی باشندے برطانوی حکومت سے جزیرے پر سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کرنے لگے۔ ان کا یہ مطالبہ 19ویں صدی میں پورا نہیں کیا گیا۔ 1906 میں نئی برطانوی حکومت نے پہلی بار آئرش باشندوں کو سیلف گورنمنٹ یعنی ہوم رول دینے کے خیالات کا اظہار کیا، لیکن اس میں بھی ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ دراصل آئرلینڈ میں آ کر آباد ہونے والے پروٹیسٹنٹ کرسچنز نے برطانوی حکومت کو ایسا کرنے کی صورت میں سول وار کی دھمکی دے ڈالی، کیونکہ یہ لوگ کیتھولک حکومت کے زیر اثر آئرلینڈ میں نہیں رہنا چاہتے تھے۔ اس طرح دونوں فرقوں میں تقسیم مزید واضح ہو گئی۔ سول وار کے خطرے کو بھانپتے ہوئے برطانوی حکومت نے ہوم رول کے اس آئیڈیا کو فی الحال پس پشت ڈال دیا۔ 1912 میں آئرش ہوم رول کا بل تو پاس کر لیا گیا، لیکن فرقہ وارانہ فسادات کے خطرے کے پیش نظر اسے جلد عمل جامہ نہیں پہنایا جا سکا۔ 1914 میں جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا تو ہوم رول کی فائل مزید کہیں گہرائیوں میں چلی گئی۔ اس سے ظاہر ہے آئرش کیتھولک کرسچنز کی پریشانی اور غم و غصے میں اضافہ ہونے لگا، جو کہ بجا بھی تھا۔ اسی غصے کے پیش نظر ایک کیتھولک گروپ نے 1916 میں برطانیہ کے خلاف بغاوت کر دی، جسے برطانوی فورسز نے بآسانی کچل دیا۔ اس موومنٹ کے کچھ ممبرز کو مزاحمت کے دوران جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ اس طرح کے واقعات کی وجہ سے مقامی آئرش باشندوں کے غم و غصے میں مزید اضافہ ہوا، اور وہ برطانیہ سے مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے لگے۔ آئرلینڈ میں ٹیکس کلیکٹرز اور پولیس نے برٹش ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعاون کرنا بند کر دیا۔ شمالی آئرلینڈ کے پروٹیسٹنٹ کرسچنز ہوم رول یا مکمل آزادی دونوں آئیڈیاز کی سختی سے مخالفت کر رہے تھے، کیونکہ یہ دونوں ہی آئیڈیاز ان کے حق میں نہیں جاتے تھے۔ دونوں صورتوں میں انہیں کیتھولک حکومت کے زیر اثر ہی ظاہر ہے رہنا پڑنا تھا۔ ایسے میں پھر 1919 میں آئرلینڈ کی نیشنلسٹ سیاسی جماعت شن فین نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جزیرے پر سول وار کا آغاز ہو گیا۔ صورتحال کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے برٹش حکومت نے 1920 میں جزیرے کو الگ الگ پارلیمنٹ کے ساتھ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی شمالی آئرلینڈ کے لیے ایک پارلیمان، جبکہ بقیہ جنوبی آئرلینڈ کے لیے دوسرا پارلیمان۔ یہ چیز نیشنلسٹ آئرش باشندوں کے لیے ظاہر ہے قابل قبول نہیں تھی۔ وہ تو پورے کے پورے جزیرے کی آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس اختلاف پر سول وار جاری رہی اور 1921 میں اس جنگ کا خاتمہ ایک اینگلو آئرش معاہدے کے ساتھ ہوا۔ معاہدے کے مطابق آئرش جزیرے کی 32 میں سے 26 جنوبی کاؤنٹیز کی آزادی کو تسلیم کرتے ہوئے یہاں آئرش فری اسٹیٹ کا قیام عمل میں لایا گیا، جسے 1949 میں ریپبلک آف آئرلینڈ ڈکلیئر کر دیا گیا، جبکہ بقیہ پروٹیسٹنٹ اکثریتی 6 کاؤنٹیز کو شمالی آئرلینڈ کا نام دے دیا گیا۔ جزیرے کے شمالی حصے نے پھر یوکے اتحاد کا حصہ رہتے ہوئے ہی سیلف گورنمنٹ بھی قبول کر لی۔ اب سیلف گورنمنٹ کو قبول کرنے کی وجہ ظاہر ہے یہ تھی کہ شمالی آئرلینڈ کو اب الگ شناخت مل چکی تھی، اور یہاں پر یعنی شمالی آئرلینڈ میں اکثریت پروٹیسٹنٹ کرسچنز کی تھی اور حکومت ظاہر ہے انہی کو ملنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دوستو یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ برٹن اینڈ آئرلینڈ اب یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ برٹن اینڈ ناردرن آئرلینڈ بن گیا۔ یہ تھا دوستو وہ سارا پروسیس جس کے تحت شمالی آئرلینڈ یوکے کا حصہ بنا تھا۔
دوستو شمالی آئرلینڈ یونائٹڈ کنگڈم کا حصہ تو بن گیا، لیکن مسائل تب بھی ختم نہیں ہوئے۔ روز اول ہی سے شمالی حصے میں میجارٹی پروٹسٹنٹس اور مائنارٹی کیتھولکس، جو کہ اس جزیرے کے نیٹو باشندے بھی تھے، کے درمیان جھڑپیں معمول کی بات تھیں۔ شمال میں کیتھولکس کو آئرش ریپبلک آرمی کی حمایت بھی حاصل تھی۔ دونوں گروپس کے درمیان ٹینشنز 1960 کی دہائی میں کافی زیادہ بڑھ گئیں، اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے برطانیہ نے 1969 میں یہاں برٹش آرمی بھی تعینات کر دی۔ 1972 میں ایک ناخوشگوار واقعے نے سیکٹیرین وائلنس کو اس وقت مزید بڑھاوا دیا جب کیتھولک سول رائٹس کے حوالے سے ایک مظاہرے کے دوران برطانوی فوج نے نہتے مظاہرین پر فائر کھول دیا۔ اس کے بعد خراب ہوتے حالات کے پیش نظر برطانوی حکومت نے شمالی آئرلینڈ کو ڈائریکٹ برٹش رول کے انڈر کر دیا۔ ساتھ ہی برطانوی حکومت نے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ریپبلک آف آئرلینڈ کے ساتھ مل کر کوششیں بھی شروع کر دیں۔ 1998 میں پھر بیلفاسٹ ایگریمنٹ کے تحت برطانوی حکومت شمالی آئرلینڈ میں کسی حد تک امن لانے میں کامیاب بھی ہو گئی۔ اس معاہدے کو گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ معاہدے کے مطابق برطانیہ نے شمالی آئرلینڈ کے سیلف رول کو پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت تقسیم کر دیا۔ پاور شیئرنگ کے تحت نیشنلسٹ یعنی شمالی آئرلینڈ اور ریپبلک آف آئرلینڈ کو متحد کرنے کی حامی، اور یونینسٹ یعنی شمالی آئرلینڈ کے UK کے ساتھ اتحاد کی حامی جماعت کو ایگزیکٹو میں برابر حصہ دیا گیا۔ فرسٹ منسٹر کے علاوہ ڈپٹی فرسٹ منسٹر کی پوسٹ بھی کریٹ کی گئی اور دونوں کو برابر اختیارات دیے گئے، لیکن یہ بھی طے ہوا کہ کسی ایک کے مستعفی ہو جانے کی صورت میں دوسری پوزیشن بھی برقرار نہیں رہے گی، بلکہ حکومت کا ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ شمالی آئرلینڈ کے باشندے اگر ریپبلک آف آئرلینڈ کے ساتھ متحد ہونا چاہیں تو انہیں یہ حق بھی معاہدے کے تحت دے دیا گیا۔ ناردرن آئرلینڈ ایکٹ میں وضع کردہ طریقہ کار کے مطابق اس بات کا فیصلہ برطانیہ میں برٹش سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ناردرن آئرلینڈ کرے گا کہ یونیفیکیشن آف آئرلینڈ کے لیے ریفرینڈم کا انعقاد کیا جائے یا نہیں۔ ریفرینڈم کے لیے کیا کنڈیشنز ہوں گی، اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی، بلکہ صرف اتنا کہا گیا کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کو جب یہ محسوس ہوگا کہ اکثریت یونیفیکیشن کے حق میں ووٹ ڈالے گی تو وہ ریفرینڈم کا پرپوزل پیش کر سکیں گے۔ بیلفاسٹ ایگریمنٹ کے بعد 2 دہائیوں تک ریفرینڈم سے متعلق کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی۔ 2024 میں جب ناردرن آئرلینڈ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نیشنلسٹ پارٹی نے حکومت سنبھالی تو اس بات کے امکانات بھی پیدا ہو گئی کہ آنے والے سالوں میں یہاں ریفرینڈم بھی ہو سکتا ہے۔ ان امکانات کا پیدا ہونا وجہ بھی تھا، اور فرسٹ منسٹر آف ناردرن آئرلینڈ میشیل اونیل نے اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا، جس کے بارے میں ہم آپ کو شروع میں بتا چکے۔ فرسٹ منسٹر کے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے برٹش پرائم منسٹر نے کہا کہ میشیل اونیل کو ناردرن آئرلینڈ کے ڈے ٹو ڈے میٹرز یعنی روٹین کے معاملات پر فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ ریفرینڈم پر، بلکہ انہوں نے اس آئیڈیا کو مسترد کر دیا۔ یعنی محسوس ہوتا ہے کہ برٹش حکومت ریفرینڈم کے حق میں نہیں ہے۔ لیکن دوستو، بدلتے ہوئے ڈیموگرافکس کیا نشاندہی کر رہے ہیں، اس بارے میں جان کر ہی کچھ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ 2021 میں ہونے والی مردم شماری کے مطابق ناردرن آئرلینڈ میں کیتھولک پاپولیشن 2011 کے مقابلے میں بڑھی ہے۔ 2011 میں 45% آئرش شہری کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ یہ پرسنٹیج 2021 میں بڑھ کر 45.7% ہو چکی تھی۔ اس کے مقابلے میں پروٹسٹنٹس 2011 میں 48% سے کم ہو کر 2021 میں 43.4% ہو گئے تھے۔ آپ یہ چونکہ جان چکے کہ دونوں خطوں میں اختلاف کی بنیادی وجہ فرقوں کی تقسیم ہی تھی، لہٰذا پروٹسٹنٹس کی کم ہوتی ہوئی پرسنٹیج کسی ممکنہ ریفرینڈم کا اشارہ تو دے ہی رہی ہے۔ اگرچہ کیتھولکس کی پرسنٹیج میں زیادہ اضافہ تو نہیں ہوا، لیکن کسی بھی مذہب سے تعلق نہ رکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جو ان ڈائریکٹلی ریفرینڈم کے لیے حمایت کی طرف نشاندہی ہو سکتی ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیسرا نیوٹرل گروپ شاید ریفرینڈم کی مخالفت نہیں کرے گا، جس کا فائدہ ظاہر ہے کیتھولکس کو ہوگا۔ اس کے علاوہ 2021 میں 29.1% شہری آئرلینڈ میں ایسے تھے جو اپنے آپ کو آئرش سمجھتے تھے، جبکہ یہ پرسنٹیج 2011 میں 25% تھی۔ اس کے برعکس
अपने आप को ब्रिटिश समझने वालों की परसेंटेज 2011 में शुमाली आयरलैंड में 40% से कम होकर 2021 में 31.8% हो चुकी है। यानी आयरिश नेशनलिज्म यकीनन शुमाली आयरलैंड में बढ़ रहा है। मजीद दोस्तों, 2022 के इलेक्शंस में नेशनलिस्ट पार्टी की जीत भी मुत्तहिदा आयरलैंड की राहें हमवार होने की निशानदेही कर रही है। इन इलेक्शंस में एक नया ट्रेंड देखने में आया कि एक सेंट्रिस्ट जमात अलायंस पार्टी ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड ने पिछले इलेक्शंस के मुकाबले में इस बार ज़्यादा सीटें जीती। ये जमात अपने आप को किसी भी तरफ अलाइन नहीं करती, मतलब कि ना कैथोलिक्स की तरफ और ना ही प्रोटेस्टेंट्स की तरफ। और तीसरी बड़ी जमात के तौर पर उभर कर इसका सामने आना भी नेशनलिस्ट काज की बिलवास्ता तौर पर फेवर में ही जा सकता है। दोस्तों, ब्रेग्जिट के मामले पर 56% आयरिश शहरियों ने ब्रेग्जिट के हक में वोट दिया था, लेकिन इसके बाद बरतानवी हुकूमत की पॉलिसी से नॉर्दर्न आयरलैंड में यूके के हमायती लोग भी अब खुश नहीं थे, क्योंकि बरतानिया ने शुमाली आयरलैंड पर कुछ टैक्सेस वगैरह के अलावा दरमियान में एक फर्जी बॉर्डर भी कायम कर दिया था। यही वजह थी कि 2022 के जनरल इलेक्शंस के बाद 2 साल तक हुकूमत का क़याम अमल में नहीं लाया जा सका था। अब वो मसाइल तो काफ़ी हद तक हल हो चुके और 2024 में हुकूमत भी कायम हो चुकी, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इस दौरानिए में यूके इत्तेहाद में रहने की हमायत में नॉर्दर्न आयरलैंड में वाज़े तौर पर कमी हुई है। दोस्तों, आयरलैंड और यूके के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आपकी मालूमात में इजाफा हुआ? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर कोई आइडिया आपके जहन में है जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो करें, तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। आपको ये वीडियो मालूमाती लगी तो इसको शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की दिलचस्प मालूमाती तहकीकाती वीडियो से मुस्तफ़ीद होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।